بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج 4 نومبر 2024 کا ایکسپیرینس جو ہے انیشیل ٹیسٹ کا وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا کہ کون سے ایم سی کیوز جو ہے تمام اے ایس آر سی سینٹر میں آئے تھے 4 نومبر کو۔ تو فرسٹ ایم سی کیو جو ہے وہ ہے کہ جوب ریور کہاں پہ، تو وہ ہے بلوچستان میں۔ پھر ہے دا ٹوٹل لینتھ آف دا جوب ریور، تو 410 کلومیٹر ہے وہ، مطلب یہ جوب ریور کے ریلیٹڈ بھی آ سکتا ہے۔ 53 ہے ناسا از دا کمپنی آف، کہ ناسا کہاں کی کمپنی ہے، تو وہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں کی کمپنی ہے یا آپ ایجنسی کہہ لیں۔ اور جو اس کی ایبریویشن ہے تو وہ ہے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن۔ پھر ناسا کے فاؤنڈر کون ہے، تو وہ ہے ڈیوڈ ڈی ایزنہاور، یہ ناسا کے فاؤنڈر ہے۔ اور ناسا کب بنایا گیا تھا، وین ناسا فاؤنڈڈ، تو جولائی 29 1958 کو ناسا جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ اچھا، 54 ہے او آئی سی ممبرس، او آئی سی کے کتنے ممبر ہیں، تو ٹوٹل اس کے 57 ممبرز ہیں۔ جو 57 اسلامی ممالک ہے تو وہ سارے او آئی سی کے رکن جو ارکان ہیں اس میں شامل ہے۔ اچھا، او آئی سی اسٹینڈس فار، تو یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے۔ اور یہ کب بنائی گئی تھی، تو 25 ستمبر 1969 کو یہ بنائی گئی تھی۔ اور اس کے کرنٹ چیئرمین کون ہے جو او آئی سی ہے، تو اس کے کرنٹ چیئرمین حسین ابراہیم طاہا ہے ابھی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ جدہ سعودی عربیہ میں ہے۔ 55 ہے شارٹیسٹ ڈیم آف پاکستان، پاکستان کا شارٹیسٹ ڈیم کون سا ہے، تو وہ وارسک ڈیم ہے۔ اور اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوئی تھی، تو 1960 میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی۔ اور یہ جو ہے کابل ریور پر جو ہے یہ بہتا ہے۔ اچھا، اس کے ریلیٹڈ یہ بھی آ سکتا ہے کہ لارجسٹ ڈیم آف پاکستان کون سا ہے، تو وہ تربیلا ڈیم ہے۔ اور وہ کہاں پہ ہے، تو وہ ہے ہری پور میں، ٹھیک ہے۔ یہ وارسک ڈیم بھی جو ہے یہ کے پی کے میں موجود ہے، اور تربیلا ڈیم بھی کے پی کے میں ہے۔ وارسک ڈیم جو ہے یہ پشاور کی طرف ہے، اور جو تربیلا ڈیم ہے تو وہ ہری پور میں ہے۔ 56 ہے کٹمنڈو از دا کیپٹل آف، تو کٹمنڈو جو ہے وہ نیپال کا کیپٹل ہے۔ 57 ہے پاناما کینالز کنیکٹس پیسیفک اوشین ود، تو یہ اٹلانٹک اوشین کے ساتھ جو ہے پیسیفک اوشین کو کنیکٹ کرتا ہے پاناما کینال۔ جو پاناما کینال ہے تو وہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ دونوں کو جو ہے کنیکٹ کرتا ہے۔ پھر 58 ہے کوزائن فنکشنز آر، تو کوزائن جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹرائگنومیٹرک فنکشنز ہے، اس کے ریلیٹڈ جو ہے سائن فنکشنز آر ایسا بھی آ سکتا ہے، یا ٹینجنٹ فنکشنز آر، تو وہ بھی ٹرائگنومیٹرک فنکشنز ہیں۔ 59 ہے دا سیکنڈ بیٹل آف اسلام، تو اسلام کا جو سیکنڈ بیٹل ہے تو وہ ہے احد، جو کہ یہ 3rd ہجری میں جو ہے یہ لڑی گئی تھی۔ اچھا، فرسٹ جو اسلام کا مطلب آپ ایسا کہہ لیں کہ جو فرسٹ بیٹل ہے تو وہ ہے ابوا، جنگ ابوا جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اسے ہم شمار نہیں کرتے۔ ہماری جو سٹارٹ سے ہم جس کو پہلا جنگ شمار کرتے ہیں تو وہ ہے بیٹل آف بدر، لیکن پہلا جو جنگ ہے تو وہ ابوا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہجری میں اگر ہم کہہ لیں تو فرسٹ ہجری میں تو جنگ ابوا ہوئی تھی، اور پھر جو ہے اس کے بعد جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں، پھر 3 ہجری میں یہ احد ہوا تھا۔ لیکن ہم جو ہے پہلے بدر کو رکھتے ہیں، اور پھر احد جو ہے یہ ہماری سیکنڈ بیٹل آف اسلام ہے، اور یہ کب ہوئی تھی 3rd ہجری میں۔ اچھا، 60 ہے وچ پاس کنیکٹ پاکستان اینڈ افغانستان، تو وہ ہے خیبر پاس۔ خیبر پاس جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے ریلیٹڈ یہ بھی آ سکتا ہے کہ خنجراب پاس کن 2 ممالک کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے، تو وہ پاکستان اور چائنا کو کرتا ہے۔ اور بولان پاس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ زیادہ ایم سی کیوز آ رہے ہیں کہ بولان پاس کن 2 سٹیز کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے، تو وہ کوئٹہ اور سی بی کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے۔ اتنے گروپ ان افغانستان،
افغانستان کی جو اتنے گروپ ہیں وہاں پہ، تو وہ کون سے، تو وہ پشتون ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں پر پشتون ٹرائبس جو ہے وہ رہتے ہیں۔ 62 ہے تاشقند ڈکلیریشن۔ تاشقند جو معاہدہ ہے وہ کب ہوا تھا؟ تو یہ جنوری 10 1966 کو۔ یہ جنگ بندی جو تھی 1965 وار کی، تو اس کے جو ریلیونٹ ہے یہ اس کے لیے ہوا تھا۔ اچھا، یہ اس وقت کے لال بہادر شاستری جو انڈیا کے اس وقت کے جو وزیر تھے، اور پاکستان کے محمد ایوب خان، تو یہ ان دونوں کے درمیان یہ تاشقند ڈکلیریشن ہوئی تھی۔ 63 ہے ایل او سی اسٹینڈس فار۔ تو ایل او سی ہمیں پتہ ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے، اور یہ پاکستان اور انڈیا کو سپریٹ کرتا ہے، جو کہ کشمیر کے راستے یہ جدا ہوتے ہیں۔ ایل اے سی اسٹینڈس فار، تو ایل اے سی کا مطلب ہے لائن آف ایکچول کنٹرول، اور یہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو ہے یہ موجود ہے۔ 65 ہے پاکستان باٹ گوادر فرام۔ پاکستان نے کب گوادر یا کس سے گوادر خریدا تھا؟ تو وہ عمان سے خریدا تھا، اور یہ 1958 میں پاکستان نے عمان سے خریدا تھا۔ 8 ستمبر کو 1958 کو پاکستان نے ان سے خریدا تھا، اور پھر یہ جب پاکستان کا اس پر پورا کنٹرول ہوا تو وہ اس وقت 8 دسمبر 1958 تھا، تو پھر یہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا۔ 66 ہے داتا گنج شکر واز پوائٹ آف، تو یہ پنجابی کے شاعر تھے۔ 67 ہے لیاقت نہرو پیکٹ ان 1950 آلسو کالڈ، تو لیاقت نہرو پیکٹ جو 1950 میں ہوئی تھی اسے دلی پیکٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ دلی میں ہوئی تھی۔ اور یہ کب سائن ہوئی تھی؟ تو یہ 8 اپریل 1950 کو یہ سائن ہوئی تھی۔ اچھا، 68 ہے ٹرائنگل پرزم کنٹینز میکسیمم سائڈ۔ ٹرائنگل پرزم کے زیادہ تر کتنے اطراف ہوتے ہیں، یا اس کے کتنے فیسز ہوتے ہیں؟ تو وہ ہے 5 فیسز یا سائڈز آپ کہہ لیں۔ 69 ہے ویئر از ماؤنٹ اولمپس۔ ماؤنٹ اولمپس کہاں پہ ہے؟ تو وہ ہے واشنگٹن میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں، اور اس کی بلندی کتنی ہے ایلیویشن؟ تو وہ ہے 2432 میٹر۔ 70 ہے کارگل وار واز بٹوین۔ تو کارگل وار جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی 1999 کو، اور یہ مئی میں سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس میں کرنل شیر خان اور جو لالک جان ہیں تو وہ دونوں شامل تھے، اور پھر اس جنگ کے بعد مطلب وہ تو مارٹر ہوئے، شہید ہوئے، تو ان دونوں کو نشان حیدر بھی دیا گیا تھا اس میں۔ 71 ہے ایف این سی اسٹینڈس فار، تو فیڈرل نیشنل کونسل، یہ یونائٹڈ عرب اماراتس کی ہے یہ جو کونسل ہے، اور یہ کب بنائی گئی تھی؟ 1971 کو۔ اچھا، یہ ایف این سی جب ٹیسٹ میں آئے تو یہ آپ نے کنٹیکسٹ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایف این سی کے بہت سے ایبریویشن ہیں، کسی بھی ایبریویشن کے لیے آ سکتا ہے، تو آپ نے کنٹیکسٹ کو پڑھ کے پھر اس کے بیس پہ جو ہے آپ نے آپشن سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 72 جو ہے دا نمبر آف کالمز ان 5x4، کہ 5 × 4 یا 5x4 میں نمبر آف کالمز کتنے ہیں؟ تو وہ ہے 4 کالمز، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب آپ میٹرکس بنا لیتے تو جو روز ہوتی ہیں وہ ہم پہلے کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو کالم ہوتی ہے ہم اسے جو ملٹیپلائی سائن ہے اس کے بعد کاؤنٹ کرتے ہیں، تو پہلے ہمارے پاس روز ہے اور کالمز کتنے ہیں؟ وہ ہے 4۔ 73 ہے ہاؤ مینی ہاؤسز آف پارلیمنٹ ان پاکستان، کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں کتنے ہاؤسز ہیں؟ تو وہ 2 ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ پہلے یہ صرف ایک ہی ہوتا تھا کیونکہ یونیکیمرل تھا، تو یونیکیمرل میں صرف نیشنل اسمبلی ہوتی تھی، لیکن پھر 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد یہ جو ہے 2 جو ہاؤسز ہے یہ وہ بن گئے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ اچھا، 74 ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کمپائلڈ قرآن بائی وتھ، تو اس کے لیے قرآن کے لیے جو ہے کس کو نمائندہ منتخب کیا گیا تھا، نمائندگی کس کو دی گئی تھی؟ تو وہ اس وقت زید بن ثابت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی ترتیب کے لیے اور اس کے کلیکشن کے لیے جو ہے زید بن ثابت کو اس وقت نگران مقرر کیا تھا۔ اچھا، تو یہ 4 نومبر 2024 کے ایم سی کیوز تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سارے ایم سی کیوز سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔